اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے غم کو دور کرنے کے لیے، آپ کی فکر کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے غم زدہ ہونے کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کا موقع عطا فرمایا۔ یہ آپ کا کھلا ہوا معجزہ قرآن شریف ہے جو ساری دنیا کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور اولا اور بالا تر ہے۔ دنیا میں ہزاروں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، مگر کوئی اس کا حفظ یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کو اتنا آسان بنا دیا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ جب آدمی بیٹھ جاتا ہے یاد کرنے کے لیے، اللہ اسے آسانی کے ساتھ یاد کروا لیتے ہیں، اور اس کی زبانوں پر آسانی کے ساتھ اللہ قرآن کو جاری و ساری فرماتے ہیں، اور مکمل قرآن شریف کو اس کے چھوٹے سے سینے پر اللہ بٹھا دیتے ہیں۔ یہ ایک دنیا کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ہے، اور دوسرا معجزہ معراج کا ہے۔ ویسے تو ہزاروں معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کھلے ہوئے معجزات میں سے اللہ رب الجلال نے معراج بھی عطا فرمایا ہے۔ معراج کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب الجلال نے روح کے ساتھ آپ کے جسم کو بھی اللہ نے بلایا، صرف خواب کے ذریعے سے نہیں پھرایا، بلکہ آپ کے جسم کے ساتھ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کا سیر کرا کر ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا، پھر اللہ رب الجلال اپنے عرش پر، اپنے عرش کے قریب بلائے ہیں۔ تو اس کی ترکیب میں مختصر طور پر بتاتا ہوں تاکہ ہر ایک کو یہ واقعے سے ذہن نشین ہو، اور آسانی کے ساتھ اگر کسی کو آپ کہیں تو وہ دوسروں کو آسانی کے ساتھ آپ بولے، اور سننے والا بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ سب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب الجلال نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں فرشتوں کو زمین پر بھیجا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور ہر آدمی دروازہ کھٹکھٹا کر کے آتا ہے، لیکن حضرت جبرائیل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جگانے کا حکم فرمایا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا کہ اوپر چھت سے جاؤ۔ جیسے اوپر سے سیڑھی وغیرہ کوئی اور چیز نہیں تھی، اللہ نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ تم اوپر چھت سے نیچے جانا، جہاں اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں وہاں اوپر کے ذریعے سے جائیں۔ چھت پھٹی، حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کے پروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ملنے لگے، جس کی وجہ سے آپ بیدار ہوئے، اور آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل کو دیکھے تو حضرت جبرائیل امین نے آپ کو سلام سنایا، اور آپ اس کا جواب دینے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو معراج پر بلا رہا ہے۔ وہ آج کی رات، اب جو آنے والی رات ہے نا، اسی رات کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے۔ اور میں اس کے درمیان ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہوتی تو رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر کچھ عبادت کرتے۔ آپ خود سوئے ہوئے ہیں، آپ کو خود معلوم نہیں کہ معراج پر جانا ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، اچانک سے حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نکلنا یہاں سے۔ اور قرآن پاک نے اس کا اچھی طریقے سے نقشہ گھسیٹا ہے، سبحان الذی اسرا، یہاں سفر کا جملہ نہیں لایا۔ سفر آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، یہاں سے جانا ہو آدمی کو سفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سفر کسے کہتے ہیں؟
آدمی کو جب ضرورت پڑ جائے، تجارت کی ضرورت پڑ جائے یا نکاح کے لیے جائے یا کسی جنازے میں شرکت کے لیے جاتا ہے یا کسی دوست و احباب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اپنی ضرورت پر جاتا ہے تو اسے سفر کہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے اسراء کا جملہ استعمال فرمایا، سفر کا جملہ استعمال نہیں فرمایا۔ سبحان الذی اسرا، یہاں رسول اللہ نہیں گئے بلکہ آپ کو لے جایا گیا۔ آپ کو یہ سفر ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ان کو اپنے در پر بلایا۔ اور یہاں سے حتیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل لے گئے۔ حتیم کہتے ہیں بیت اللہ جو چارکونی ہے نا، مکہ المکرمہ چارکونی، اس کے اطراف میں بالکل مختصر سا یو کے ماڈل میں چھوٹی سی دیوار چڑھی ہوئی ہے، اس کا وہ درمیان کو جو حصہ ہے اسے حتیم کہا جاتا ہے، وہ بھی مکے کے اندر کا حصہ میں داخل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بار بار توفیق دیے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں بار بار اور ہر ایک کو اللہ وہاں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ تو اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ وہاں حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی کو لے گئے، وہاں بھی تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمایا اور پھر وہاں جگائے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے لے جائے۔ فرمایا، سب سے پہلے حدیث میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے حتیم سے آگے بڑھا کر جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں آپ کو لٹا دیا گیا اور آپ کا سینہ چاک کیا گیا، پھاڑا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہاں سے؟ حلق کے آخری حصے سے لے کر ناف کے نیچے کے حصے تک آپ کے پوری طریقے سے پیٹ کو چیرا گیا، پھاڑ دیا گیا۔ اور حضرت جبرائیل امین کے ہاتھ میں سونے کا ایک تشت تھا، سونے کی ایک برتن تھی جس میں حکمت اور علم اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کے پیٹ کو صاف کیا، آپ کے سینے کو زمزم کے پانی سے پاک کیا۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے جو ہاتھ میں دے کر بھیجا تھا وہ پورے ایمان اور حکمت کو رسول اللہ کے سینے انور پر ڈال دیا، اور پھر جیسے تھا ویسے ہی حضرت جبرائیل امین صاف اور پاک کر دیے، پوری طریقے سے صاف ہو گیا، سلا ہوا بھی نظر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے 4 مرتبہ، اس سفر میں نہیں بلکہ عام طور پہ آپ کو 4 مرتبہ اس طریقے سے چاک کیا گیا ہے۔ تو معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاک کیا گیا اور حکمت اور ایمان کو آپ کے سینے مبارک پر ڈال دیا گیا، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک براق، جنت کا ایک جانور، خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول اللہ کے لیے بھیجا تھا۔ وہ جتنے دور تک دیکھتا تھا اس کا ایک قدم اتنی دور تک لگتا اور رکھتا تھا۔ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ کو اس پر سوار کیے اور آپ کے پیچھے حضرت جبرائیل امین بیٹھ گئے اور وہاں سے نکلے۔ سب سے پہلے فرمایا مدینہ المنورہ پہنچا، اس کا نام یثرب ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا یثرب لا مقام لکم فرجعوا، یثرب کہتے ہیں اب مدینہ الرسول ہو گیا، مدینہ منورہ ہو گیا، مدینہ مقبول ہو گیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں حضرت جبرائیل امین رسول اللہ کو براق سے اتارے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ یہاں ہجرت کر کے آنا اور آپ کا مقبرہ بھی یہی بنے گی، آپ کے جسم مبارک کو اسی زمین پر لیٹنا ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو براق سے اتارا اور آپ سے فرمایا کہ آپ 2 رکعت یہاں نماز پڑھ لیجیے، اور پھر آپ نماز پڑھ لیے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر براق پر سوار ہوئے، پھر اور کچھ دور گئے تو پھر حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں اترو۔ یہاں طور سینا ہے، ایک درخت ہے اسے طور سینا کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل اصل تو طور کے معنی پہاڑ ہے، وہاں ایک پہاڑ ہے، وہ ایک درخت بھی موجود ہے، وہاں حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ کو اتارا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حضرت موسیٰ اللہ سے ہمیشہ بات کرنے کے لیے آتے تھے، یہاں تم اترو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔
हुजूर अलैहिस्सलाम वहां भी उतरे, 2 रकात नमाज पढ़े। फिर और कुछ दूर गए, वहां दूर जाने के बाद मदीन एक इलाका है, वहां उतरने का हुक्म फरमाया या रसूल अल्लाह, यहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका है, आप यहाँ उतरो और आप यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लो। आप उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ लिए, फिर बुर्राक पर सवार होकर और कुछ दूर गए, बैतुल लहम एक जगह जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वहां अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए से बोल कर भेजा था कि वहां भी अल्लाह के नबी को उतर कर 2 रकात नमाज पढ़ने का दरख्वास्त करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर वहां से सवार होकर बैतुल मक़दिस को गए, जिसे हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। आप मुक़द्दस भी कहो, जो भी कहो, लेकिन असल उसका नाम है बैतुल मक़दिस है। तो वहां जाने के बाद देखा कि पूरे अंबिया सफ़े बांधे खड़े हुए हैं। हजरत जिब्राइल अमीन ने, रिवायतों में आता है, अजान भी दी और आपने हजरत जिब्राइल अमीन ने इकामत भी दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर मुसल्ले पर खड़ा किया गया। हजरत जिब्राइल अमीन को या अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्राइल तुम खड़े हो जाओ। फरमाया, या रसूलल्लाह, ये आपका मुसल्ला है, आपके अलावा कोई खड़ने की इजाजत नहीं, किसी को खड़ने की इजाजत नहीं है। ये जो पीछे खड़े हैं सब अंबिया हैं। अब अल्लाह ने आपको एक मकाम देने वाला है, सरताजुल अंबिया, नबियों के सरदार, अल्लाह ने आप ये मकाम देने वाला है। या रसूल अल्लाह, ये आपका मुसल्ले का हक है, आपके अलावा कोई खड़ नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, आप खड़िए। हालांकि ना वो फर्ज नमाज है ना कोई और नमाज, वो इशा की बात की, फजर नमाज से पहले के दरमियानी वक्त की नफिल नमाज थी। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया के सरताज बनाना था, सरताजुल अंबिया बनाना था, इमामुल अंबिया बनाना था, नबियों के इमाम बनाना था। इसलिए अल्लाह ने थोड़ी देर के लिए बैतुल मक़दिस में पूरे नबियों को खड़ा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। और फिर यहां से अल्लाह ने एक नूर की सीढ़ी रखी। रिवायतों में आता है 5-6 तरीके से आपका सफर हुआ। पहला सफर आपका बुर्राक पर हुआ, तो दूसरा सफर नूर की सीढ़ी में अल्लाह ने आसमान दुनिया तक पहुंचाया। जमीनी जो सफर था वो बुर्राक पर रहा और दूसरा सफर जितना तेज बुर्राक चलता था उससे ज्यादा नूर की सीढ़ी चढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की सीढ़ी के जरिए से आसमान दुनिया में पहुंचाया गया। वहां पहले आसमान में सबसे पहले हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर वहां से दूसरे आसमान में हजरत ईसा और यहया से मुलाकात हुई अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जिसका मुख्तसर सा जुमला मैंने गुज़िश्ता जुम्मा भी बताया था। आयाहुमा, तो अलिफ से हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान में, तो दूसरे आसमान में हजरत ईसा से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई और चौथे आसमान में हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, पांचवें आसमान में हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई और छठे आसमान में हजरत मूसा से मुलाकात हुई और सातवें आसमान में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने मुलाकात करवाया। लेकिन इन मुलाकात के दरमियान आपको एक बात गौर से आप समाअत फरमाएं, आप गौर से सुने। लेकिन जहां जहां जिस से मुलाकात होती थी हजरत जिब्राइल अमीन ने आपका नाम भी बताता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए और जिस आसमान में जिस नबी से मुलाकात किए नाम भी बताए और उनके लिए एक जुमला भी इस्तेमाल फरमाया। पहले आसमान में जब हजरत आदम से मुलाकात हुई ना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये आदम है, ये जद्दे अमजद है, ये तुम्हारे बाप के बाप के बाप है, सबसे बड़े बाप है। भाई नहीं फरमाया, बाप फरमाया। और फिर दूसरे आसमान में जब मुलाकात हुई हजरत ईसा से, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये ईसा है और तुम्हारे भाई हैं।
اور تیسرے آسمان میں جو ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے تو ان کو بھی فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور چوتھے آسمان میں حضرت ادریس سے جو ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ادریس علیہ السلام ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور پانچویں آسمان میں جو ملاقات ہوئی حضرت ہارون سے ان سے بھی فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو فرمایا یہ تمہارے بھائی۔ اور جب آج ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو فرمایا یا رسول اللہ یہ تمہارے باپ ہیں۔ پہلے آسمان میں فرمایا جد امجد یہ تمہارے باپ کے باپ کے باپ، دادا کے دادا کے دادا، سب سے پہلے حضرت آدم ہے، یعنی پوری انسانیت کے باپ ہیں حضرت آدم۔ اب حضرت ابراہیم کے پاس جب ساتوں آسمان میں ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ تمہارے باپ ہیں۔ یہاں جد امجد نہیں فرمایا، یہاں تمہارے باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، فقط رسول اللہ پیدا ہوئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ تمہارے باپ ہیں حضرت ابراہیم۔ تو یہ رشتہ داری کا معاملہ ہوا۔ ایک مرتبہ کسی صحابی کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، کسی اونچ نیچ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک شام والوں کو گالی مت دو، وہ میرے باپ کے خاندان والے، وہ میری ماں کے خاندان والے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ میرے باپ حضرت ابراہیم کا خاندان وہاں لگتا ہے، وہاں والوں کو گالی نہ دو، اگر ان کو گالی دو گے کہ مجھے تکلیف ہے، ان کو گالی مت دو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان میں بتایا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمینی سفر براق پر ہوا اور دوسرا سفر آسمان میں جانے تک زمین سے نور کی سیڑھی پر، اور تیسرا سفر پہلے آسمان سے ساتوں آسمان تک فرشتوں کے پر پر، اور چوتھا سفر ساتوں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین نے اپنے پر میں لے کر گئے۔ اور پھر وہاں سے جو سفر ہوا رف کہتے ہیں جنت کا ایک قالین، یہ جو قالین ہے نا اس طریقے سے جنت کا قالین پھول سے رنگا ہوا بالکل خوشبودار، اس میں اللہ رب ذوالجلال نے رسول اللہ کو بیٹھنے کا حکم فرمایا، آپ اس میں بیٹھ گئے، پوری تیزی کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے کچھ آگے بڑھے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اور اللہ کے درمیان کا جو معاملہ ہوا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مقام تک رف میں جانا ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ایک قدم اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا حبیبی، مرحبا یا حبیبی، اے میرے دوست تمہارا آنا ہمارے لیے مبارکباد۔ خود اللہ کے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام وہاں گئے۔ بعض احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے 70,000 مرتبہ یہ جملہ فرمایا۔ تو حضور سے کتنی محبت ہوگی کہ اللہ نے 70,000 مرتبہ یہ جملہ فرمایا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ کے در کے قریب ہو گئے، پورے پردے آسمان، پورے پردے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سے اڑ گئے۔ قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبده ما اوحا، قرآن پاک اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک تیر یا دو تیر بالکل اتنے قریب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا جلوہ ہوا۔ وہ چھپی ہوئی باتیں ہوگی دونوں دوستوں کے درمیان، جو محبت کی باتیں ہوتی وہ کون بتا سکتا ہے؟ لیکن میں نے اس سے پہلے آپ کو سنایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایک مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم اتنی خوش ہو اور میں بھی آج بہت زیادہ خوش ہوں, اور میں آپ جو مانگو گے میں اسے دینے کے لیے تیار, جو آپ پوچھو گے دینے کے لیے تیار. اگر میں اور آپ ہوتے تو دنیا کی پوری نعمتیں مانگ لیتے. حضور علیہ السلام جب یہ الفاظ بولے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں ابو سے جا کر پوچھ لوں. آپ نے اجازت دے دی. فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لے کر حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے. حضرت ابو بکر صدیق سے سارا واقعہ سنایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عائشہ اگر رسول اللہ یہ بول ہی دیے ہیں تو آپ ایک مرتبہ یہ پوچھ لو نا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو چھپی ہوئی باتیں تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی پوچھ لو کہ اللہ نے کون سی وہ چھپی ہوئی ایک بات کوئی ایک بات ہم سے کہہ دو. تو حضرت عائشہ نے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ تو علم کا یہ گہوارہ ہے, یہ علم کا ایک سمندر ہے, اور ابو بکر کی تڑپ ہوتی ہے کہ جیسے بھی ہو رسول اللہ کے رازوں کو چھین لے. اور حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ دو روایتیں موجود ہیں. ایک روایت میں فرمایا عائشہ میرے اور اللہ کے درمیان جتنی باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بندہ پوری زندگی گناہوں میں لت پت تھا, پوری زندگی گناہوں میں پڑا ہوا تھا, مگر ایک مرتبہ مجھے سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو میں معاف کر دوں. بعض روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے ایک نعمت وہ بھی عطا فرمایا, راز کی باتوں میں یہ وہ بات بھی بتائی کہ بعض ایسے گنہگار بندے ہوں گے جو پوری زندگی گناہوں میں وہ بھی گناہ کبیرہ میں رہے ہوں گے, لیکن ان کی توبہ کے علاوہ توبہ کیے بغیر بھی میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ نے یہ راز کی بات مجھے بتائی کہ وہ توبہ کے بغیر بھی میرے در پر آ گیا تو میں چاہوں تو اسے یوں ہی بخش دوں. میرے دوستو یہ لمبا سفر تھا, لیکن حدیث کی کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ام ہانی کے دروازے سے آپ باہر گئے, حضرت جبرائیل تو اوپر سے آئے لیکن رسول اللہ دروازہ کھول کر گئے. جب دروازہ کھولتے ہوئے کنڈی ہلتی ہے نا, ابھی ہل رہی تھی, اللہ کے نبی جا کر واپس آ گئے. بعض احادیث میں یہ بات ملتی ہے اللہ نے پوری دنیا میں 2 مرتبہ ایسا معاملہ کیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاطر آپ کی نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا نہ ہو تو ڈوبے ہوئے سورج کو اللہ واپس لائے. یہ ایک موقع تھا. اور دوسرا وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے, اللہ نے دنیا کو یوں ہی ٹھہرا دیا, وقت آگے نہ بڑھا, رات آگے نہ بڑھی. جیسے شل نکال دینے پر, بیٹری نکال دینے پر گھڑی کا کانٹا یوں ہی کھڑا رہتا ہے, دنیا کا ماحول یوں ہی رہا, کنڈی ہلتے رہی. اللہ نے اسی وقت کے درمیان پوری دنیا کو یوں ہی ٹھہرا دیا, نہ رات گزری نہ دن آیا. اگر ہوتا تو پوری دنیا کئی راتیں گزر جاتی, کئی دن گزر جاتے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اتنا لمبا سفر کروایا تھا, کئی راتیں گزر جاتی تھی, لیکن اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو یوں ہی ٹھہرا دیا. جب واپس رسول اللہ آئے پھر اللہ نے وہ جاری کر دی. میرے دوستو اس کے بعد کا جو معاملہ ہوا, اللہ اگر ہماری زندگی باقی رکھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے بعد کا جو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات درپیش ہوئے, آپ کے اوپر جو مصائب اور مشکلات سامنے آئے اور صحابہ کے اوپر جو حالات درپیش ہوئے, انشاءاللہ اگر ہماری زندگی باقی ہو تو آئندہ جمعہ سناؤں گا. میرے دوستو ہم ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں یہ احساس لے کہ اللہ نے بڑی بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہمارے تک پہنچایا ہے. اس دین کی حفاظت کے خاطر ہم اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.